السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالہ۔ محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ بھائیو، آج کا جو عنوان لے کے حاضر ہوا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، وہ یہ ہے کہ عورتیں مسجد میں نماز 5 وقتہ پڑھ سکتی ہیں یا تراویح پڑھ سکتی ہیں یا جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھیں گے، سنیں گے قاعدے سے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ مطلب پڑھ سکتی ہیں نہیں پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ دنیا میں 2 گروپ ہے، ایک کہتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتی ہیں اور ایک کہتے ہیں کہ پڑھ سکتی ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی کون سا گروپ صحیح ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھیں گے۔ آئیے، جو سب سے پہلی حدیث ہے ابو داؤد کی ہے 567۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو، البتہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کلیئر کر دیا، اس حدیث میں، صحیح حدیث ہے بالکل ابو داؤد کی، کہ عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو، البتہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر جس عورت کا دل کہہ رہا ہے جانے مسجد، وہ جا سکتی ہے، ہم روکنے والے نہیں ہیں، یعنی ہمیں روکنا نہیں چاہیے۔ آئیے اور حدیث سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ بخاری کی حدیث ہے 372872۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی فجر کی نماز پڑھتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں کئی مسلمان عورتیں اپنی چادریں اوڑھے ہوئے شریک نماز ہوتی۔ پھر اپنے نماز میں کئی مسلمان عورتیں اپنی چادریں اوڑھے ہوئے شریک نماز ہوتی، پھر اپنے گھروں کو واپس چلی جاتی، تمہیں اس وقت، یعنی اس وقت انہیں کوئی نہیں پہچان سکتا تھا، یعنی بالکل اجالا نہیں ہوتا تھا، تھوڑا سا اندھیرا ہی رہتا تھا۔ یعنی فجر کی نماز جو ہوتی ہے اول وقت میں، یعنی اگر نماز پڑھ کے نکلو تو کوئی پہچان نہیں سکتا برابر۔ تو یہ دیکھیے، یعنی یہ خود یہ بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عورتیں نماز پڑھتی تھیں، اور وہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بخاری کی حدیث بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جب وہ اپنے گھر جاتی تو انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا، یعنی ہلکا سا اندھیرا ہوتا تھا۔ آئیے ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو، لیکن انہیں چاہیے کہ زیب و زینت کے بغیر نکلیں، یعنی بن سنور کے، خوشبو لگا کے، یہ سب کر کے نہ نکلیں۔ یعنی پائل ہوتا ہے، وہ گھنگھرو لگی ہوتی ہیں، وہ سب پہن کے نہ نکلیں، کوئی ایسی بالی نہ پہنے جس سے آواز نکلے، یعنی جیب زینت زیادہ نہ کر کے نکلیں، پردے کا اہتمام کر کے مسجدیں جائیں، جس کا دل چاہتا ہے وہ جا کے نماز پڑھیں۔ آگے اور اس کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ سمجھیں گے بعد میں۔ آئیے ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو رات کے وقت مساجد میں جانے کی خاطر اجازت دے دیا کرو۔ اس پر ان کے ایک صاحبزادے نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انہیں مسجد جانے سے نہ روکو، انہیں رات کے وقت اجازت دے دیا کرو۔ تو یعنی صحابی میں سے کوئی، اس پر ان کے ایک صاحبزادے نے
ان سے کہا قسم اللہ کی ہم انہیں اجازت نہیں دیں گے. وہ اسے بہانہ نکال کر ایک بہانہ بنا لیں گی، یعنی ایک بہانہ بنا لیں گی باہر گھومنے کا بہانہ بنا لیں گی. قسم اللہ کی، یعنی 2 بار انہوں نے قسم کھایا صحابی نے کہ قسم اللہ کی ہم انہیں اجازت نہیں دیں گے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے بہت سخت کہا، یعنی ناراض ہوئے. کس سے؟ جو صحابی قسم کھا رہے ہیں، شاید ان کے بیٹے تھے اللہ علم، کہ ہم اپنی عورتوں کو مسجد قسم اللہ کی نہیں جانے دیں گے، بہانہ بنا لیں گی گھومنے کا. تو عبداللہ بن عمر ان سے بہت زیادہ ناراض ہوئے، سخت کہا اور ناراض ہو گئے. کہا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، یعنی ناراض ہونے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اجازت دے دو، اور تم کہتے ہو کہ ہم انہیں اجازت نہیں دیں گے. یعنی عبداللہ بن عمر کس کو لے کے آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ہم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیا اور تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں نہیں دیں گے. تم کون ہوتے ہو اجازت نہ دینے والے؟ یعنی یہ دین اسلام مکمل ہو چکا، اب تمہارا دخل نہیں ہے اس میں. آگے اس کے متعلق، یعنی عبداللہ بن عمر کا جو یہ ٹوکنا تھا، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک اہم مسئلہ واضح کر فرما دیا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابل میں اپنی سوچ اور فہم و استدلال کو اہمیت دے. یعنی کسی مسلمان کو حق نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جب فیصلہ کر دیں اس میں کوئی دخل دے، یعنی بنا چوں چاں کیے. یعنی سورہ نساء میں بھی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دے تو بنا تنگی کے تم اس کو اقرار کر لو. اور سورہ نساء میں آیت نمبر 59 بھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ولی الامر کی اطاعت کرو، اور نیک علماء کی اطاعت کرو. پھر بھی تم میں کوئی اختلاف آ جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. تو ہم نے ایمان کس پہ لایا؟ اللہ اور اس کے رسول پر. اب ولی الامر میں یا علماء میں کوئی اگر جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی حدیث سمجھنے میں نا اتفاقی ہو رہی ہے، تو ردوہ الی اللہ والرسول، کدھر لوٹا دو؟ اللہ اور اس کے طرف اور رسول کی طرف لوٹا دو. تو جو وہ فیصلہ کیے ہوں اس پہ مان لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فیصلہ کر کے چلے گئے ہیں کہ عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو، تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ پھر آگے قرآن کی ایک دلیل ہم لوگ دیکھ لیں گے انشاءاللہ، یعنی سورہ حجاب آیت نمبر 36 میں ہے. قرآن مجید میں ہے کہ کسی بھی مومن مرد یا عورت کو حق نہیں کہ جب، یعنی ڈائریکٹ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، قرآن مجید میں ہے کسی بھی مومن مرد یا عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی معاملے کا فیصلہ فرما دے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں اگر فیصلہ کر دیں، فیصلہ فرما دیں، تو انہیں اپنے معاملے کا اختیار رہے. افسوس ہے ایسے مسلمانوں پہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے آگے اپنے سوچ اور فہم کو داخل کرتے ہیں. یعنی افسوس ہے ایسے مسلمانوں پہ. یعنی جہاں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیا، وہاں کسی بھی مسلمان کا، یعنی اس وقت سے قیامت تک آنے تک کسی کا دخل اس میں نہیں ہے، الا مجبوری میں ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ فوٹو یا ویڈیو بنانا حرام ہے، لیکن تقریر کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے، پاسپورٹ کے لیے جائز ہے، تو یہ مجبوری ہے. خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن مجبوری میں جینے کے لیے کھا سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی پورا حکم، سنت اور اللہ تعالیٰ کی جو نازل کی ہوئی پوری شریعت قیامت تک نہیں بدلی جائے گی، الا کوئی مجبوری میں وقتی طور پر اس کو استعمال کر لے بس. تو یہ قرآن سے ہم نے سورہ حجاب کا دیکھ لیا
اور کچھ ایسے ہیں کہ جو امام ابو حنیفہ یا امام حنبل یا امام یعنی مالک یعنی اس کے طرف منسوب کرتے ہیں کہ فلاں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ ایک قول ہم دیکھ لیتے ہیں امام ابو حنیفہ کا، انہوں نے کہا ہے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب بھی صحیح حدیث آ جائے، یعنی ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ جو ہیں وہ کہہ کے گئے ہیں کہ جب بھی صحیح حدیث آ جائے تو وہ میرا مذہب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے باتوں کے سامنے، اونچی حدیث اونچی بات آ جائے، میری باتوں کو دیوال پہ مار دو، میری باتیں چھوڑ دو۔ اکثر علماء، اکثر جتنے امام گزر چکے ہیں یہ سب یہی کہہ کے گئے ہیں، یعنی وہ بری و ذمہ ان کے طرف منسوب نہ کیا کرو کہ انہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے فیصلہ کیا۔ تو بہرحال اور یہ جو امام ابو حنیفہ کہے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، حاشیہ ابن عابدین میں جلد نمبر 68 میں دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ تو یہ ہم لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے عورتوں کو مسجد میں روکنے کے لیے۔ آئیے ہم لوگ انشاءاللہ ایک حدیث دیکھیں گے کہ اتنا بڑا کانڈ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اتنی بڑی یعنی اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا کہ عورتیں مت آؤ مسجدوں میں۔ وہ حدیث ہم سن لیں گے، ترمذی کی حدیث ہے 1454، بہت پیاری حدیث ہے، اس کو ہم دھیان سے سنیں گے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اس سے بڑا کانڈ اور کیا ہو سکتا ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منع کیا۔ تو آئیے وہ حدیث ہم سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نماز کے لیے نکلی، اسے ایک آدمی ملا، اس نے عورت کو ڈھانپ لیا، یعنی پکڑ کے کھینچ لیا اور اس سے اپنی حاجت پوری کی، یعنی زنا کیا اس عورت سے، ٹھیک ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ بس عورتوں کا جانا منع، دیکھیے اتنا بڑا کانڈ ہے اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ اس آدمی نے اپنی حاجت پوری کی اس عورت سے، یعنی اس سے زبردستی زنا کیا۔ وہ عورت چیخنے لگی اور وہ چلا گئی، پھر اس کے پاس سے ایک دوسرا آدمی گزرا تو یہ عورت بولی اس دوسرے آدمی نے میرے ساتھ ایسا ایسا یعنی زنا کیا ہے، اور اس کے پاس سے مہاجر کی بھی ایک جماعت گزری تو یہ عورتیں بولی کہ اس آدمی نے میرے ساتھ ایسا ایسا یعنی زنا کیا ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ گئے، جا کر انہیں یعنی اس آدمی کو پکڑ لیا جس کے بارے میں اس عورت نے گمان کیا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے، اور اس سے عورت کے پاس لائے، وہ بولی ہاں وہ یہی ہے، یعنی اس آدمی کو پکڑ کے لائے۔ باقی صحابہ، باقی جو وہاں سے مہاجر کے کچھ آدمی گزر رہے تھے تو عورت کے پاس لا کے حاضر کیا کہ یہی ہے، تو عورت بولی کہ ہاں یہی ہے، یہی ہے جس کے بارے میں عورتیں نے گمان کیا تھا کہ اسی نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے، اور اس عورت کے پاس لائے، وہ بولی ہاں یہی ہے۔ پھر وہ لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کا حکم دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا مقدمہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو رجم ہونے کا حکم دیا، رجم کرنے کا حکم دیا۔ تو اس عورت کے ساتھ زنا کرنے والا کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس کے ساتھ زنا میں نے کیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی جس کو رجم کیا جا رہا تھا، ابھی ہوا نہیں تھا رجم، جان سے جس کو مارا جا رہا تھا، پتھر سے مار مار کے اس کو یعنی ختم کرنا تھا، تو جو اصلی مجرم تھا جس نے زبردستی زنا کیا تھا وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کام میں نے کیا ہے، جس کو رجم کر رہے ہیں وہ آدمی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو زنا کرنے کا حکم مطلب رجم کرنے کا حکم دیا اور اس کو چھوڑ دیے، یعنی وہ غلطی میں وہ عورت کہہ گئی تھی کہ اس نے کیا ہے، اصلی کوئی اور آدمی تھا۔ تو بہرحال جس نے قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
اس کو رجم کیا گیا، اس کو جان سے مار دیا گیا۔ عورت نے فرمایا تو جا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے فرمایا تو جا، تیری بخشش کر دی گئی ہے۔ اور آپ نے اس آدمی کو جو قصوروار نہیں تھا اچھی بات کہہ دی، اور جس آدمی نے زنا کیا تھا اس کے متعلق آپ نے فرمایا اسے رجم کر دو، یعنی اسے جان سے مار دو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا اس جانی نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ اس طرح توبہ کر لیں تو ان سب کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ یعنی غلطی سے کسی اور کی جان جانے والی تھی، لیکن ریئل یعنی کتنا خوف تھا، یعنی وہ آدمی آ کے خود قبول کر لیا کہ میں نے زنا کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو زنا کرو، اس کو چھوڑ دو، یعنی اس کو رجم کرو اور اس کو چھوڑ دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے کہا تو بری ہے، تیرے کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، تیرے ساتھ زبردستی ہوئی تھی، اور جس نے کیا تھا اس کو جان سے مار دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ یہ آدمی نے خود قبول کیا، یہ ایسی توبہ کیا ہے کہ پورے اہل مدینہ پہ بانٹ دیا جائے کہ سب کی بخشش ہو جائے گی۔ تو کتنا خوف تھا، یعنی آخرت کا کتنا خوف تھا، یعنی وہ آ کے خود قبول کر لیا۔ اور یہ حدیث ہے، حدیث ترمذی کی ہے 1454 میں۔ اب بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی عورت پہ زبردستی زنا ہوا، ریپ کیا گیا، پھر بھی عورتوں کو مسجد سے جانے سے کوئی ایسا حکم نہیں آیا، نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا، نہ حدیث میں نازل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا۔ ہم کون ہوتے ہیں اپنے فہم کو ڈالنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں عورتوں کو روکنے والے مسجد سے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ان کو مسجد سے جانے سے نہ روکو، ان کے لیے گھر ہی بہتر ہے، تو جس کا جی چاہے وہ جائے، جس کا جی چاہے وہ جائے۔ ہم کون ہوتے ہیں دخل دینے والے؟ ہم نے اگر اپنے عقل سے دخل دی تو جان لیجئے کہ ہم اللہ اور رسول کے سامنے لڑائی کر رہے ہیں۔ آگے ایک حدیث سن لیں گے انشاءاللہ، ایک دو حدیث، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ مثال کے طور پر ہم سمجھاؤں گا۔ آئیے ایک حدیث سنتے ہیں ابو داؤد کی 571۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم یہ دروازہ عورتوں کے لیے چھوڑ دیں، یعنی مخصوص کر دیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ارادہ کیا کہ ایک دروازہ ہم عورتوں کے لیے مسجد میں چھوڑ دیں، مخصوص کر دیں، تو بہت ہی اچھا ہو، یعنی بہتر ہو۔ نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مرتے دم تک اس دروازے سے مسجد میں نہیں داخل ہوئے۔ کتنا اہتمام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کا، یعنی وہ اس لیے نہیں داخل ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ یہ دروازہ ہم عورتوں کے لیے چھوڑ دیں۔ ہم سے اللہ تعالیٰ قیامت میں ضرور پوچھے گا کہ عورتوں کے لیے کیوں نہیں انتظام کیے مسجد میں۔ آئیے ایک مسلم کی حدیث سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ 2253 میں۔ جنازے کی نماز عورتیں مسجد میں پڑھ سکتی ہیں، انتظام ہو پڑھ سکتی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ فلاں بن فلاں کا جنازہ مسجد میں لے کے آؤ تاکہ میں بھی پڑھ لوں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بن فلاں بدری صحابی کا جنازہ مسجد میں پڑھایا تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے حکم سے جنازے کو مسجد میں لایا گیا اور عورتوں نے جنازہ پڑھا۔ تو پیچھے ہم نے کیا سنا؟ عورتیں مسجد میں جائیں، 5 وقتہ نماز پڑھیں، اور الحمدللہ جو یعنی حدیث اور قرآن کو ماننے والے ہیں وہ الحمدللہ اکثر انتظام کیے رہتے ہیں اپنی مساجد میں۔ اور ہمیں چاہیے کہ نماز تراویح، جنازہ، 5 وقتہ نماز، عیدین، جمعہ، ہر ایک چیز کے لیے ان کے لیے انتظام کریں عورتوں کے لیے، جس کا جی چاہے وہ جائے۔ آئیے ایک حدیث اور سنیں گے، بخاری کی ہے۔ عورتیں عیدگاہ جا سکتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے 324، دوسری حدیث ہے 351، تیسری حدیث ہے 971، اور مسلم میں بھی ہے عورتیں عیدگاہ کی نماز، یعنی عورتیں عیدگاہ جائیں اور نمازیں ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کو لے جایا کرتے تھے اور عام عورتوں کو حکم دیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ جو حائضہ عورتیں ہیں ان کو بھی حکم دیتے تھے
کہ وہ بھی جا کے نماز نہ پڑھیں، دعاؤں میں شریک رہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ بخاری کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک عورت نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو تو وہ کیا کرے، کس طرح حجاب، کس طرح وہ اپنے پردہ میں جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک دوسرے سے آریتن یعنی ادھار لے لے چادر، یا اپنی چادر دوسری سہیلی اڑھا کے پردے میں لے کے جائے عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے، یعنی یہاں تک کہ حج والی عورتیں بھی وہاں جائیں۔ دیکھیے، اور ہم پڑے ہوئے ہیں کہ مسجد نہیں جائیں، بس فتنہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام یہ حدیثیں اور قرآن کی دلیل جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوں۔ آئیے ایک حدیث اور دیکھیں گے، بخاری کی حدیث ہے 4302 میں۔ یہ ایک بچے کی امامت کے بارے میں ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ عورتیں نماز پڑھا کرتی تھی 5 وقتہ۔ یہ عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی عمر 5 یا 6 سال کی تھی، یعنی 6 یا 7 سال کی تھی۔ اس حدیث میں کتنی عمر تھی؟ 6 یا 7 سال کی تھی۔ تو مکہ اور مدینہ میں، اور بھائی یہ بخاری کی حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے، اس کو ہم دھیان سے سنیں گے 4302 میں۔ تو یہ ایک 6 یا 7 سال کے صحابی ہیں۔ تو یہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک ایسا پڑاؤ تھا، ان کا ایک جگہ تھا جہاں پہ لوگ مسافر جاتے تھے اور پانی وانی پیا کرتے تھے، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ تو یہ کیا کرتے تھے، عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ جو ہے، یعنی مسافروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے اور وہ چیزیں یاد کرتے رہتے تھے، جو مسافر کہہ دیتے تھے وہ چیز حفظ کر لیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، قرآن ہو یا حدیث ہو۔ تو بعد میں جب مسلمانوں کا غلبہ ہوا، جب یعنی لوگوں میں اسلام زیادہ پھیلا، تو ان کے والد نے بھی جب اسلام قبول کیا، تو جب سب لوگ مدینہ سے واپس گئے اپنے گاؤں، تو یہ ہوا کہ کون امامت کرائے گا، یعنی کون امامت کرائے گا؟ تو عمرو سب سے زیادہ، یعنی اس میں سے ایک نے کہا کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہو۔ امامت کرانے کے لیے 3-4 شرطیں ہیں، لیکن یہاں فی الحال میں ایک شرط بتا رہا ہوں کہ جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہو، اچھی طرح سے یاد ہو، وہ امامت کرائے گا۔ تو سب کی باری باری سنی گئی، یعنی جب اسلام کا غلبہ ہوا، لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو یہ لوگ سب اسلام قبول کر کے جب گئے، یہاں تک کہ ان کے والد صاحب بھی مدینہ سے جب گئے، گھر پہنچے، تو یہ ہوا کہ اب نماز ہم لوگ پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، اور کون امامت کرائے گا؟ تو اس میں صاحب کی باری سنی گئی، تو سب سے زیادہ قرآن عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کو یاد تھا، جس کی عمر 6 یا 7 سال کی ہے۔ اور ہم اپنے من گڑت باتوں سے کہ بچے امامت نہیں کرا سکتے، اندھے امامت نہیں کرا سکتے، یعنی طرح طرح کا اپنا دماغ لگاتے ہیں۔ تو عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھایا گیا، آپ امامت کرا رہے ہیں، 5 یا 6 سال کی عمر ہے، سب سے زیادہ قرآن انہی کو یاد ہے۔ نماز ختم ہوئی، بعد میں پیچھے سے ایک عورت کہہ رہی ہے، عورت آگے ہے نا، یعنی عورتیں نماز پڑھتی تھیں، دیکھیے بخاری کی حدیث ہے۔ ایک عورت کہہ رہی ہے کہ اے لوگوں، اپنے امام کا سطر تو درست کرو، یعنی پیچھے کا پٹھے کا حصہ تھوڑا کھل جاتا تھا، یعنی کپڑے کی بہت کمی تھی اس ٹائم پہ، اور اتنا بول بالا نہیں تھا کہ کس طرح مطلب سطر چھپایا جائے، کس طرح کپڑا ہے، اور کپڑے کی تنگی تھی، ہم سب جانتے ہیں، ہلکا سا تہمد ہوتا تھا۔ اور بعض حدیثوں میں ہے کہ عورتیں سر نہ اٹھائیں جب تک کہ مرد نہ اٹھا لیں، آگے سر نہ اٹھا لیں، اس میں بھی اہتمام ہے، ایک حدیث میں ہے کہ عورتیں جب تک سر نہ اٹھائیں سجدے سے، جب تک مرد نہ اٹھا لیں، یعنی کپڑے کی تنگی تھی۔ خیر بہرحال تو اس حدیث میں ہے کہ عورت ایک کہہ رہی ہے کہ اپنے امام کا سطر تو ڈھانک لو پہلے، تو ان کے لیے یمن سے کرتا منگوایا گیا، اور وہ عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ اتنی خوشی مجھے کبھی نہیں ہوئی جتنا خوشی اس کرتے سے ہوئی۔ جب عورت نے کہا کہ سطر اس کا میں اچھا کپڑا پہناؤ، سطر نہ کھلے، اور عمر بھی بہت زیادہ نہیں تھی، تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ عورتیں نماز پڑھا کرتی تھی۔ اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا جو عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں کہ مسجد میں جنازہ لاؤ تاکہ ہم لوگ بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔
اور آئیے کچھ اور دیکھیں گے مثال ہیں، جیسے کہ مثلاً حرمین مدینہ اور مکہ جو جا چکے ہیں وہ اکثر جانتے ہیں کہ مسلمان عورتوں کے لیے یعنی 5 وقتہ نماز، جنازہ کی نماز، ہر ایک تراویح کی نماز، سب ایک نماز کی اہتمام ہے، اور بلکہ پورے عرب میں اور یہاں تک یعنی ہر جگہ عورتوں کا انتظام ہے مساجد میں، جمعہ کا، عیدین کا، تراویح کا، 5 وقتہ نماز کا، یعنی ہر ایک کا جب انتظام رہے گا تو جس کا جی چاہے وہ جائے۔ اللہ تعالی ہم سے قیامت کے دن ضرور پوچھے گا کہ عورتوں کے لیے انتظام کیوں نہیں کیا تھا۔ بھائی جس کا جی چاہے وہ آئے اور نماز پڑھے۔ اور دوسرا مثال ہم لوگ سمجھیں گے، زیادہ لوگوں میں نماز پڑھنے سے بھائی ایک فائدہ ملتا ہے۔ آپ خود ایک اندازہ لگائیں کہ 2 آدمی میں اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور آپ 100 آدمی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو آپ کو الگ کیفیت، میں خود اس کا تجربہ کر چکا ہوں۔ مکہ میں نماز پڑھتا ہوں تو الگ کیفیت، مدینے میں پڑھتا ہوں الگ کیفیت، جس مسجد میں 2 آدمی آتے ہیں اس کی الگ کیفیت، جس مسجد میں 150 آدمی ہوں اس کی الگ کیفیت، یعنی الگ الگ آدمی دکھتے ہیں، الگ الگ طرح کا نماز پڑھتے ہوئے دکھتے ہیں۔ تو جب عورتیں جائیں گی، زیادہ عورتوں کو دیکھیں گی تو کسی کا نماز بہت اچھا ہوگا، کسی سے کچھ غلطی ہوگی، کوئی کچھ مسئلہ بتائے گا، کوئی کہے گا کہ اس طرح رکوع نہیں کرتے، کچھ کہے گی کہ اس طرح سجدہ نہیں کرتے، کچھ کہے گی کہ اس طرح یعنی رکوع کیا جاتا ہے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھا جاتا ہے، یعنی طرح طرح کی مسائل آتے ہیں۔ ہم لوگ خود جیسا مرد ہیں، ہم لوگ جب جاتے ہیں نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تو اگر کسی میں کچھ غلطی ہے تو ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، اور اس میں ایک اطمینان ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ کسی کو اگر اچھے سے نماز یعنی خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایک الگ، اگر اخلاص ہے ہمارے اندر تو ایک الگ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ یار ہمیں بھی ایسے نماز پڑھنا چاہیے، میں جلدی میں خود اپنا تجربہ کرتا ہوں، یعنی کسی کو دیکھتا ہوں کہ بہت اہتمام سے رکوع کر رہا ہے، بہت اہتمام سے سجدہ کر رہا ہے، تو دل میں ایک وہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح پڑھ رہا ہے، میں غلط پڑھ رہا ہوں، تو ایک دل میں احساس ہوتا ہے کہ نہیں، اور میں سوچتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ میں بھی ایسی پڑھوں گا۔ تب عورتیں جب جائیں گی، زیادہ عورتوں میں نماز پڑھیں گی، کبھی کبھی جمعے کا خطبہ سنیں گی، عیدین کا خطبہ سنیں گی، تو الگ کیفیت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، حدیث تو ہے کہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے، اس سے ہم انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن روکنے کا حق نہیں ہے ہمیں۔ بھائی اگر 20 دن گھر میں پڑھی ہے تو 10 دن اگر مسجد میں چلی جائے گی، یا خاص کر کے جمعہ چلی جائے گی یا عیدین میں چلی جائے گی، تو اس تقریر سے یعنی جو تازہ آواز نصیحت ہوتا ہے اس کا فرق پڑتا کہ نہیں پڑتا ہے؟ ہم خود اپنے دل سے پوچھیں، یعنی 100 لوگ کی بات سنیں اور 2 لوگ کی بات سنیں تو الگ الگ ملتا ہے کہ نہیں؟ کوئی کتنا ہوشیاری سے بات کرتا ہے، کوئی کتنا اچھا بات کرتا ہے، تو الگ الگ تقریریں سنیں گی، الگ الگ مسجد میں نماز پڑھیں گی، الگ الگ عورتوں سے ملیں گی، تو فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ ان کے اس میں چاہت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں فجر میں جب جاتا ہوں تو کبھی کبھی اور لوگوں کو بھی بتاتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو فجر میں آئے ہیں نیند خراب کر کے، یہ پاگل نہیں ہیں۔ اور جب چھوٹا بچہ کوئی دیکھتا ہوں یا 12 سال یا 15 سال کا کوئی دیکھتا ہوں تو اور زیادہ حوصلہ افزائی ہوتا ہے کہ دیکھیے کہ اس کو پتہ ہے کہ یعنی اصلی مسلمان مومن وہی ہے جو فجر میں حاضری دیتا ہے۔ یہاں ایک احساس ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بوڑھے پہ نظر پڑ جاتی ہے میری۔ ایک میرے ساتھ بوڑھا نماز پڑھتا تھا، میں نے اپنی پوری زندگی میں وہ اتنا ضعیف آدمی 5 وقتہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوں میں۔ یعنی وہ کار سے اترتا اور 5 منٹ لگتا اس کو مسجد میں جانے کے لیے، اس کا یہ حوصلہ افزائی دیکھ کے شرم آتی تھی ہمیں کہ لوگ جو نماز کے لیے نہیں آتے ہیں، اس بوڑھے کو دیکھ کے ایک دم یعنی غیرت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کا حوصلہ افزائی دیکھ کے اپنے اندر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں ڈر، اس کو کہتے ہیں مومن۔ یعنی کار سے وہ اپنی اترتا تھا اور چل کر مسجد میں گھسنے تک بہت اچھی طریقے سے میں اس سے بات بھی کرتا تھا، دعا سلام بھی کرتا تھا۔ 25 سال تک وہ میرے ساتھ نماز پڑھا ہے۔ اتنا ضعیف ہو چکا ہے کہ وہ کبھی کبھی 7 منٹ لگ جاتا تھا اندر جانے میں، پھر بھی وہ 5 وقتہ نماز مسجد میں آ کے۔
تو اس طرح کے لوگوں کو جو ہم دیکھیں گے تو الگ کیفیت طاری نہیں ہوگی ہمارے اندر. یہ عورتیں جب جائیں گی خطبہ سنیں گی تراویح کی نماز پڑھیں گی تمام عورتوں سے ملیں گی گارنٹی ہے فرق پڑے گا. کم تعداد اور زیادہ تعداد میں دونوں میں بہت فرق ہے. تو ہم اپنی عورتوں کو مساجد میں جانے سے نہ روکیں اور تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی مسجدوں میں جب بنانا شروع کریں ایک گیٹ عورتوں کے لیے خاص کر کے بنائیں اور اندر اگر دیوار کا خرچہ نہیں ہو رہا ہے تو صرف ایک چادر گھیرنی رہتی ہے. بھائیوں میں نے سعودی عرب میں بھی دیکھا ہے یعنی عرب کے اس میں دیکھا ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو ایک ایسی ایک پائپ لیتے ہیں اور اس میں جیسا ہم لوگ پردہ لگاتے ہیں اپنے گھروں میں بس وہ یعنی جمعے کے دن یا تراویح کا وقت آتا ہے تو بس وہ کھینچ دیتے ہیں یعنی 2 منٹ لگتا ہے اور ایک دروازے سے گھسی پردے کے آڑ میں نماز پڑھی عورتیں اور باہر نکل گئی جس کا جی چاہے. پھر جتنا اہتمام سے وہ تراویح میں یعنی ایک حافظ قرآن پڑھتا ہے یعنی کتنے تو روتے ہیں تو وہ کیفیت سنے گی جس میں یعنی عورت میں اخلاص ہوگا اس کے اندر اور دین کا جذبہ پیدا ہوگا اور اللہ کا خوف پیدا ہوگا. یعنی علماء جب نماز پڑھاتے ہیں جس کے اندر اخلاص ہوتی ہے وہ روتے ہیں نماز میں تراویح میں دعا میں حرمین میں باقاعدہ یعنی پورے کے پورا اس کا اہتمام ہے. یعنی بر صغیر میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ اس چیز کا فتنہ ہے کہ ہم عورتوں کے لیے خاص یعنی جگہ کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. عورتوں کے لیے مسجد زیادہ سیف رہتا ہے بازار میں نہیں. یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتیں آئیں گی مسجد میں تو فتنے کا ڈر ہے. میرا سوال پورے مسلمانوں سے ہے دنیا کے پورے مسلمانوں سے ہے کہ بازار میں سب سے زیادہ سیفٹی ہے کہ مسجد میں. مومن بازار میں رہتے ہیں کہ مسجد میں رہتے ہیں؟ یہ سوال کا میرے کوئی جواب دے دے. ظاہر سی بات ہے جتنے پرہیزگار ہیں ریاکاری سے نماز پڑھنے والے کم ہیں اللہ کی ڈر سے پڑھنے والے ہیں زیادہ. پہلی بات تو زیادہ تر تو بے نمازی ہیں جن کو اللہ کا ڈر ہے وہی مسجد میں جاتے ہیں اور 100% جتنے ہیں نمازی ہوں یعنی نمازی پائے جاتے ہیں 30% تقریباً. ٹھیک ہے پوری دنیا کی جو لمٹ ہے 30% 25%. ہاں تو نمازی اور غیر نمازی 100% پورے کے پورے بدماش بازار میں جاتے ہیں. کسی کے لیے منع ہے بازار نہیں ہے. یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی بازار جائے جو نہیں پڑھتا ہے وہ بھی جائے. اور مسجد میں بے نمازی کہاں جاتا ہے؟ جو چور بدماش جناکار یعنی اس طرح جو لفنڈئی کرتا ہے شراب نوش یعنی جو اعلانیہ بدماش ہے وہ مسجد میں کہاں جائے گا؟ تو میرا سوال ہی ہے کہ کون سی جگہ سیف ہے. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ بازار میں جانا صحیح نہیں ہے تو اگر مسجد میں کہیں تو کچھ سمجھ میں آتا ہے. پھر بھی اپنی عقلی دلیل حدیث اور قرآن کے سامنے نہیں لا سکتے ہیں. تو یہ پکا ہے ہر آدمی یہی جواب دے گا کہ مسجد بازار سے زیادہ سیف ہے. برابر ہے یعنی مسجد زیادہ سیف ہے. اور پھر اہتمام ہو بازار میں کوئی پردہ رہتا ہے نہیں ہے. مسجد میں ایک الگ کمرہ بنایا جاتا ہے. کمرہ نہیں بنتا ہے تو ایک پردہ کیا جاتا ہے. ہاں عیدگاہ میں ایک دم بہت پیچھے صف لگتی ہے عرب میں یعنی پیچھے رہتی ہیں عورتیں اور آگے مرد رہتے ہیں. وہاں پردہ نہیں رہتا لیکن بہت دور رہتی ہیں. تو اس طرح جہاں 5 وقتہ نماز ہوتا ہو اس میں ہم یعنی اپنے عورتوں کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے جب بھی مسجد بنائیں یا ابھی جو لوگ نہیں انتظام کیے ہیں بس ایک دروازہ کھولنا ہے اور ایک پائپ لگانا ہے اور ایک یعنی 200-400 روپے کی پردہ لے کے اس میں ایک پردے کے نما کھینچ دینا ہے. 5 منٹ کا کام ہے پردہ کھینچنا. تو آ کے عورتیں جس کا جی چاہے جمعہ پڑھ لیں جس کا جی چاہے 5 وقتہ پڑھ لیں جس کا جی چاہے تراویح پڑھ لیں جس کا چاہے جنازے کی نماز پڑھ لیں جس کا جی چاہے یعنی جو بھی. تو ہم اپنے عقل فہم سے ان کو روک رکھا ہے کہ بھائیو صحیح طریقہ نہیں ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی عورتوں کو نماز پڑھنے سے نہیں روکیں گے اور جس کا جی چاہے وہ پردے میں رہ کے جائے اور نماز پڑھے اور آئے. اور ہم کوشش کریں آنے والے رمضان میں اپنے اپنے مسجدوں میں یعنی جگہ بنائیں تاکہ عورتیں تراویح کی نماز بھی باقاعدہ پڑھیں. ہاں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. اور بھائیو یہ جو حدیث اور قرآن کی دلیل میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوں اگر اس سے اونچی کسی کے پاس ہے اس سے اونچی دلیل تو اپنا عمل کر لے اور میری بھی اصلاح کر دے. کیونکہ غلطی جو ہے بنی آدم سے ہوتی ہے یعنی دلیل ڈھونڈنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے. کبھی سی یعنی اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے کبھی ضعیف حدیث وغیرہ مل جاتی ہے. لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک دم اونچی سی اونچی کوالٹی
حدیث اور قرآن کی دلیل آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، اور میں باقاعدہ بالکل ایڈریس بتا دیتا ہوں. الفاظ کی ادائیگی میں میرے کچھ اونچ نیچ ہے، کیونکہ میری اس عمر کی پڑھائی ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایڈریس یعنی قرآن کی آیت یعنی بخاری مسلم جس کتاب کا حوالہ بتا دوں، آپ اس میں جا کے لفظ ب لفظ اس میں پڑھ لیں قاعدے سے کہ کیا ہے حقیقت. تو ایڈریس مین ہے، اور جو میں ایڈریس بتاتا ہوں حدیث اور قرآن کا، وہ پورے دنیا میں آپ کسی بھی جگہ جائیں، یہاں تک کہ ہر ایک گاؤں میں انشاءاللہ وہ کتاب ہوگی اور آپ کو مل جائے گی آسانی سے. بشرطے ایڈریس اس لیے بتاتا ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ آسانی ہو. یعنی میں ایسی بات کہتے ہوئے چلا جاؤں، ایسا کوئی یہ نہیں ہے، اور جو بھی کہتا ہوں دلیل کے ساتھ کہتا ہوں. الحمدللہ. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.